دیا لگا کر نہ بیٹھے. کتابوں میں آتا ہے کہ جو آدمی بیمار ہو پھر اپنے آپ کو بیمار ظاہر کرتا ہے تو اللہ اس کو واقعہ بیمار کر دیتا ہے. حدیث ہے. ہاں یہ تکیہ بغیر دھو کے لگانے کے بعد ایسے ہو جاؤ گے. یہ بہت بری چیز ہے. یہ بھی آداب مجلس کے خلاف ہے اور بے ادب کو اللہ کچھ دیتا نہیں ہے. باسین ہے کہ بے ادب جو ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے خود بھی بچنا چاہیے اور اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ یہ لگا کے مت بیٹھا کرو. دوسری دنیا کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے انما الاعمال بالنیات کہ آدمی کو وہی ملے گا جس نیت سے جو کام کرے گا. اس لیے بیانات میں عمل کی نیت سے آدمی بیٹھے اور جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو لینے کی نیت سے بیٹھے وہ تو خدا اس کی توفیق دے گا. اور سننا بجائے تو برائے سننا ہے یا بیان کے لیے کیسا بیان کرتے ہیں تو اتنا ہی ملے گا باقی کچھ نہیں ملے گا. اس لیے بھائیو قرآن پاک میں بھی اللہ کا فرمان یہ ہے کہ آدمی تو اپنے قلوبکم خیر یؤتکم خیرا. اللہ تمہارے دلوں کو دے گا کہ تمہارے دلوں میں تمہارے کیا خزائن ارادے ہیں. ہمارے دلوں میں خیر کے اور اللہ کی اطاعت کے اگر یہ ارادے اندر ہیں تو اللہ ان کو دے دے گا. اور مذاکروں میں برائے مذاکرہ بیٹھو گے تو مذاکرے میں رہیں گے. میں کل میں نے کہی تھا کہ مجلس میں بیٹھ سن رہا تھا اپنے کمرے میں. میں نے سوچا کہ پہلے کے لوگوں میں ہمارا فرق کیا ہے. جب کام کم تھا ساتھی زیادہ نہیں تھے تو جو ساتھی کام میں لگے تھے انہیں کو گشت کرنے تھے, انہیں کو تشکیل کرنے جانے کا تھا, انہیں کو جماعتوں کی وصولی کرنی ہوگی تھی. پورے کام وہی کرتے تھے. تو ان کے بعد جو آتے تھے وہ بھی وہی اسی طرح کرنے والے مرد ہوتے تھے. اور ہمارے زمانے میں آدمی بڑھ گئے تو ہمارے جو ساتھی کام کر وہ تو بیٹھ گئے مسجد میں. گشت میں بھی جب عموم گشت میں بھیجیں گے تو ہمارے ساتھی تو وہیں ہوں گے مسجد میں اور دوسروں کو بھیجیں گے. وصولی میں ابھی ہمارے جو ذمہ دار ساتھی وہ نہیں جاتے تھے وصولی میں, کسی وصولی نہیں ہوتی. نئے نئے لوگوں کو وصول بھیج دیتے ہیں. تو سب کام اب ہم نے دوسروں کو دے دیا ہم نے. اور جب ہم کسی عمل میں نہیں ہیں تو وہ چیز دوسروں منتقل ہوتی بھی نہیں. اچھا, دوسری قرآنوں کا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اب تو ہماری عمر ہو گئی, اب بچوں کو تبلیغ سونپو. یہ ہو رہا ہے. اس سے کام میں کمزوری آ رہی ہے اور کام اپنے نہج سے ہٹ رہا ہے. اور حالات یہ ہے کہ روانگی کی بات بھی پوری نہیں ہو رہی ہے. خاص طور پر 3 دن کی جماعتوں کی روانگی سمجھائی جائے نہیں. دوڑ کے بعد سے 5-10 منٹ میں یہ کر لیتے کرو. اسے جو مذاکرے ہماری سن رہے ہیں اس کے لیے ہم پہلے تو اپنے کو تیار کریں, چاہے ہم معذور ہوں. ہم معذور ہونے کے باوجود محنت کریں گے تو ہمارے بات کا طبع یہ دیکھے گا کہ ہمارے ذمہ دار بیمار ہونے کے باوجود بھی کریں تو ہمیں تو بہت ضرور کرنا چاہیے.
لگی ہے، روک تو ہم لگا چکے ہیں. اور اس معذوری میں ہر حال میں عمل پر جمنا اور ہر عمل کو صحیح نیت کے ساتھ خود کرنا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر ان کو ان میں منتقل کرنا. یہ دو عمل ہمارے چھوٹے ہیں. روانگی بھی چھوٹی ہے، کاغذاری بھی چھوٹی ہے. جب کاغذاری نہیں ہے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھی کیا کر رہے ہیں، جماعتیں کیا کرتی ہیں. اور روانگی کی بات کوئی سمجھا ہی نہیں جا رہی. 4 مہینے کی جماعت جو جا کے کرے گی وہی 3 دن والوں کو کرنا ہے، ان کو کیا کرنا ہے. تو 4 مہینے کی جماعت کے لیے تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے روانگی کی بات ہوتی ہے، اور 3 دن کی جماعت کے لیے 10 منٹ ہوتی ہے. 10 منٹ کون سی روانگی ہے. اور عام طور پر تبلیغ میں آدمی آتا ہے 3 دن کے راستے سے، اور 3 دن کے اندر اگر اس کو صحیح نہج پر کام کرنے کے اوپر نہیں ڈالا گیا تو وہ بھی 3 قلعے میں بھی ایسے چلتا ہے. ایسے کہ 3 دن میں اس کے اندر اہمیت ہی نہیں آئی ہے، گز کی اہمیت نہیں آئی ہے، گز کی ترتیب صحیح نہیں آئی ہے، خود نقل تشکیل کی جماعت نکالنے کی ترتیب نہیں آئی ہے. اس لیے کہ جو ذمہ دار طبقہ جو جماعت لے کے جاتا ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ میں تو خصوصی گز کے لیے ہوں. عمومی گشت ان کے ساتھ سے آتا ہی نہیں ہے. تو کام کے بارے میں ہمارے معاشرے سے کہا کہ دیکھو دین کی امانت ہے اور دین کی محنت کی امانت ہے. جس طریقے سے وہ محنت ہمیں اجازت رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے دونوں بزرگوں کے ذریعے ملی ہے. حضرت معاشر رحمۃ اللہ علیہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے روانگی کی بات کرتے تھے، ایک چیز کو سمجھاتے تھے. بس کیسے کرو گے، تعلیم کیسے کرو گے، خدمت کیسے کرو گے، نکلنے کے زمانے میں نماز پر محنت کیسے کرو گے، وصولی کیسے کرو گے. ہمارے حضرت مولانا صاحب فرما کرتے رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی جب زبان جو جسم میں زبان کتنی ہے 200 گرام، تو 200 گرام کی زبان کو ہلانے کے لیے 2 گھنٹے تقریر کرنی پڑتی ہے. تو 200 گرام کی زبان سے ہلا کے کہتا ہے میں جماعت سے نکلوں گا، ارادہ کرتا ہے. تو فرماتے تھے جب 200 گرام کی زبان کو ہلانے 2 گھنٹے تو 2.5 من کے جسم کو گھر سے ہلانے اور نکالنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے گی. ہمیں بہت فکر سے محنت پر خود کو صحیح محنت پر ڈالنا چاہیے. ہمارے احمد آباد میں ایک ذمہ دار ہمارے تھے حکیم صاحب، بڑے صاحب بڑی عمر کے تھے، تبلیغ کی ذمہ دار تھے. تو ہمارے یہاں وہ بات مطلب بیان کہتے کہ دیکھو بھائیو نکلو کا زمانہ گیا، اب آیا زمانہ چلو کا. اسے آپ دیکھیں گے جہاں ذمہ دار تیار ہوگا جماعت تیار ہو جائے گی. 4 مہینے کی جماعت نہ نکلنے کی وجہ کیا ذمہ دار کام جاتے نہیں ہیں. ایک بتا لگا بھی بہت ہو گیا، 4 مہینے کی جماعت نہیں بنتی. ہمارے بھی یہاں ہے کسی کی جماعت ہے گھر بن جاتی ہیں، کیونکہ ذمہ دار کسی کی ہو جائے تو ہم تیار ہو تو خود پہلے سے بھائی اپنی جماعت میں چلنے جانے کا ہے، پہلے سے اپنے 3 قلعے جانے کا نہیں ہے. اور 3 قلعے لگائے مگر کام کاج بھی بنتا نہیں. علامہ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ فرما دیتے تھے 3 قلعے کیوں ہیں کہ پہلے قلعے میں زن صاف ہوگا، دنیا کی محبت کا خواہشات کا جو دم چڑھا ہوا ہے وہ صاف ہوگا پہلے قلعے میں. دوسرے قلعے میں سنت کا رنگ آئے گا، سنت پر پہلے سنت کے پہلے کام. اور تیسرے قلعے میں آئے گا تبلیغ کا ڈھنگ. جس زمانے میں کام نہیں تھا آدمی تھوڑے تھے
وہ ڈھنگ سے کر دے تو کام چلتا تھا. اب کام کا ڈھنگ ہی نہیں ہے. اس لیے بھائیوں بہت فکر کی بات ہے کہ ہم اپنی ذات سے بھی اپنی کمزوریوں پر غور کریں کہ دعوت کی محنت میں ہماری کہاں کہاں جھول ہے. اس جھول کو ہم خود پہلے دور کریں اور پھر اپنے ساتھیوں سے اس لائن سے مذاکرہ کریں. اور 3 دن کی جماعت کو جیسے 4 مہینے کی جماعت کا اہتمام سے روانہ کرتے ہو، روانگی کے بعد کرتے ہو، اسی اہتمام سے 3 دن کی جماعت کی روانگی کے بعد ہونی چاہیے. ایک ایک چیز کو سمجھانا. تعلیم کیسے ہوگی؟ تو تعلیم کی تعلیم میں کیسے بیٹھو گے، کیا نیت کرو گے. ہمارے میاں جی محرت نے بتایا کیونکہ ہندوستان کے سب ذمہ دار آئے ہوئے تھے نظام الدین میں، تو میاں جی کی بات تھی. میاں جی نے اپنے پاس کہنے کے بعد کہا کہ اب تم لوگ طے کرو کہ اس کام کو سیکھنے تمہیں 4 مہینے جانا ہے، اس کو سیکھنا ہے. پھر سے کمزوری دوسری کیا ہے؟ تعلیم صحیح نہیں ہو رہی اور تعلیم میں ہم شریک نہیں ہو رہے. 2 گھنٹے کی یا 2.5 گھنٹے کی تعلیم ہماری جماعت میں ہم جا کے کرتے ہیں تو ہم ہمارے ساتھیوں کو بٹھا کر خصوصی ملاقات چلے جاتے ہیں. حالانکہ مشورہ اس لیے ہے تاکہ ہمارا بھی کوئی عمل ناغا نہ ہو نکلنے کے زمانے میں. اس ترتیب سے محنت کی ترتیب بنانا. مقامی لوگ آپ کی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس ہوتا ہے ہم تو ابھی تعلیم میں بیٹھیں گے. ایسا ذمہ دار جب تعلیم میں نہیں ہوتا تو جو نکلے ساتھی وہ بھی اہتمام نہیں کرتے. اور جب تک تعلیم صحیح نہیں ہوگی، میاں جی ہم لوگ کو پتہ فرمایا تعلیم میں کیوں بیٹھنا ہے اور روزانہ تعلیم کیوں کرنی ہے. اور فرماتے ہیں حضرت پاک کیا فرماتے تھے کہ سمجھ میں آئی بات کیا مطلب؟ اگر وہ عمل میں آئی تو سمجھ میں آئی ہے. اور فرماتے تھے کہ فضائل کی تعلیم میں بیٹھ کر اللہ کے نبی کی باتوں کو سن کر اس پر یقین آ جائے. اللہ کے نبی کی باتوں پر یقین، جو یقین ہمیں عمل میں ڈالتے ہیں. حضرت معیشر رحمۃ اللہ بات فرمایا کرتے تھے کہ تعلیم کے ذریعے، فضائل کی تعلیم کے ذریعے امت میں عمل کی سطح پیدا ہوگی اور اسی میں کمزوری ہماری ہے. ہمارے ساتھیوں کا حال یہ ہے مسجد میں فضائل کی تعلیم ہو رہی ہے اور وہاں بیٹھے بیٹھے مشاہدہ کر رہے ہیں. ان کے عمل سے لوگوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تعلیم بیٹھنا ضروری نہیں ہے. اور کہتے ہیں تعلیم میں لوگ جڑتے نہیں ہیں. تم جوڑو. تعلیم کے اور مشرق ہے کیوں؟ ابھی تو حال کامت تو یہ ہے کہ میں تعلیم میں بیٹھوں. یہ جو معمولات ہیں تبلیغ میں، اگر اس معمولات کی پابندی ہم کریں تو جو کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کتنا بڑا فوٹو بنے گا یہ. حضرت رائے پوری کے بعد حضرت منظور نمائی کا تفصیل لے گئے اور حضرت رائے پوری کے بعد حضرت معاہدہ سے اس طرح محنت شروع کی ہے. حضرت رائے پوری کے بعد کیا شروع کیا ہے ہماری ریاست نے؟ وہاں منظور نعمانی صاحب تو پڑھے تو حضرت وہاں منظور نعمانی صاحب کو حضرت معاہدہ سے تعلق پیدا ہو گیا تھا. تو نظام الدین یہاں آتے تھے، رہتے تھے. خدا کا کرنا نظام الدین سے سیدھے گئے وہاں سے رائے پوری کے پاس. اور نظام الدین میں رکنے کے زمانے میں حضرت جتنی ہدایت دیتے تھے وہ لکھتے تھے. یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، سب لکھ کے اپنے پاس لکھ کر پھر گئے. حضرت کوئی فکر میں تھے، او ہو آ جاؤ، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ حضرت میں حضرت
ماہیا صاحب کے پاس دلی جا کر اچھا وہ بہت دنوں سے انتظار تھا، یہ بتاؤ کو کیا کہتے کیا کراتے؟ تو منظر جیب میں سے وہ نکالا تمام باتیں جو کہی گئی تھی. تو ابھی تو 10-15 باتیں کہی تھے، بس بہت اچھا ہے. یہ ہمارے دعوت معمولی ہے. جب جیسا تو میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو میں تو ہمارے نبوت کہہ رہا ہوں، تو ہمارے نبوت میں آدمی کی روحانی کتنی ترقی ہوگی. ادھر ادھر آدمی ڈاکٹر پھرتا ہے. آپ سوچئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے وہ دور تو دور جاہلیت ہے، جاہلیت کا دور ہے وہ. اس دور میں آپ نے اس محنت کو اللہ کی طرف سے مہیلا نے شروع کیا اور اس محنت کے نتیجے میں جاہلیت ختم ہوئی اور صحابہ کے اللہ نے تربیت فرمائی. اور صحابہ کو اللہ نے معیار حق بتایا قرآن میں کہ میرے نزدیک میرے نبی کے صحابہ کے نقش قدم پر جو چلے گا اس کا ایمان معتبر ہے. وہی آخر میں کما امن الناس قرآن پاک کی آیت ہے اور وہ فصل فرما رہے الناس سے مراد اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں. تو ایمان مطلب کون سا ہے؟ صحابہ والا. ہم جو کہہ رہے وہ نہیں. حضرت ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب جو ہیں پڑوس کے جو ذمہ دار تھے جو انجاد صاحب خبر یافتہ تھے، وہ یوں فرماتے تھے کہ تمہاری دعاؤں میں اللہ سے مانگو اے اللہ جو تو نے صحابہ کو دے وہ ہم کو بھی دے، ہم بھی اس کے محتاج ہیں. اور فرماتے تھے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے جو صحابہ کو دیا، وہ ایمان، وہ تقویٰ، وہ توکل، وہ تواضع، وہ اخلاق حمیدہ، وہ دین کا درد و غم اور انسانیت کا درد و غم جو کچھ صحابہ کو دیا تھا وہ اللہ نے دیا تھا. اس کے پاس خزانے اس کے، تم اس کو مانگو. اور قرآن پاک میں اللہ کا یہ مطالبہ ہے کہ اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے اس کی محبت تمہارے دل نہ لگ جائے. قرآن میں مطالبہ ہے سے اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت اور اللہ کے دین کی محنت کی محبت. ان تینوں کی محبتیں یہ بیوی پر، بچوں پر، ماں باپ پر، اولاد پر، اپنے کاروبار پر، رنگان آبا حکم، بابنا حکم، اخوان حکم، وازواج حکم، معاشرت حکم، خاندان اور مال کے کمائی کی جتنی لائن ہے اور تمہاری تجارتیں اور گھر کی راحتوں پر. ہم میں سے بہت سو کا تبلیغ میں نکلنا جلدی ہمت نہیں کرتی. حالانکہ ہماری کمزوری کی لحاظ سے اللہ نے بہت سہولتیں کر دی ہیں مسجدوں میں، سفروں میں، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو معذور سمجھتے ہیں. میں میرے کسی شادی کے پاس بیٹھتا بھائی وقت لگاؤ میں معذور ہو گیا. میں جب دکان پہ جاتے ہوں تو دکان پہ جاتا ہوں تو وہاں معذور نہیں ہو. جب دکان پہ جاتے ہو، کاروبار پر جاتے ہو دنیا کے کاموں میں، وہاں تو معذور اللہ کے دین کی میں تو کیسے معذور ہو گئے. اور صحابہ کی زندگی صحابہ نے یہاں تک بتایا کہ 80 زخم لگے ہوئے ہیں اور میدان کارزار میں پڑے ہوئے ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، چل نہیں سکتے. اور میدان کارزار میں آواز آ رہی ہے یا للانصار یا للانصار، اے دین کے مددگارو، اے دین کے مددگارو. تو صحابی اپنے سینے کے بل گھسر لے جا رہے ہیں. یہ دین کا مطالبہ ہے، دین کا مطالبہ ہے. اب وہ ایوب انصاری کے واقعات تو بیان کرتے ہیں لیکن اپنے بارے میں کبھی سوچتے نہیں میں کیا کر رہا ہوں. وہی انصاری 90 سال کی عمر ہے، بڑی عمر کے ہیں
حضور کے میزبان ہیں اور دین کے تقاضے میں اس حال میں اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ کے دین کا تقاضا ہے، میں گھر نہیں رہوں گا، مجھے اونٹ پر سوار کرو، مجھے لے چلو۔ تو بسو یہ مطالبہ ہے۔ میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں بھائیو، ابھی تک ہم کتنے سال سے تبلیغ میں لگے ہیں، اور تبلیغ کرنے لگنے کے بعد ابھی تک ہمارے اندر اپنی ذات سے 4 میل جانے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا ہے، ہماری تصویر نہیں بنتی ہے۔ کاروبار تو ہمیشہ بڑھانے کی فکر ہے، اس کی محبت ہے، وہ کیسے بڑھے، آدمی رکتا نہیں ہے۔ دین کی محنت میں 3 مہینے لگے، وہ لگ رہے 15 سال سے 20 سال سے، کبھی دل میں جذبہ نہیں پڑا کہ میرے اب بہت زیادہ لگنا چاہیے دین کی طرف۔ جماعت 3 دن کی تیار ہے، کوئی لے کے جانے والا نہیں ہے، تو جماعت ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اس کے دل میں نہیں آتا میں لے کے جاؤں، میرے 3 دن لگ گئے تو کیا کام، میرا کام ہے۔ حالانکہ جتنا آدمی پرانا ہوتا جائے اتنی قربانی اس کی بڑھنی چاہیے۔ سنا تو نے اپنی زندگی میں اخیر میں اپنے ساتھی سے کہا تھا کہ بھائی اب تو جی یہ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان سے سالانہ 4 مہینے مانگو، اس کے 4 مہینے مل جائے۔ حضرت عیسی الحمد کے بیان کہتے ہیں میں نہیں کہتا کہ 4 مہینے نکلو، میں تو کہتا ہوں ایمان سیکھنے نکلو۔ اگر تمہارا ایمان 3 دن میں ہو جاتا ہے تو آ جاؤ، مجھے کوئی نہیں۔ 4 مہینے اگر ایمان نہیں بنا تو پھر اور دوبارہ آدمی دواخانے میں داخل ہوتا ہے تو پوری صحت حاصل کر داخل ہوتا ہے، دوا سے نکلتا نہیں جب تک تندرستی پوری ہوتی نہیں۔ ابھی ڈاکٹر سے ڈاکٹر 10-15 دن رہنے کا وقت میں رہوں گا۔ یہ ہماری محنت تو ایمان کی محنت ہے کہ اپنا ایمان وہ ایمان بناؤ جو صحابہ کا ایمان بالغیب، اور وہ ایمان جو ایمان ہمیں پورے دین پر کھڑا کر دے، ایمان مطلوب۔ ہم سوچیں ہمارے ایمان کا کیا حال ہے، پھر ہماری تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنی تشریح کرا دیں۔ اس لیے فرما کرتے تھے جس کو اپنی تشکیل کرنا آ گئی اس کو تبلیغ آ گئی۔ دوسروں کو تشکیل کرنا بہت آسان ہے۔ آدمی تبلیغ میں محنت کرتے جتنا پرانا ہوتا ہے نا تو جتنی باتیں لوگوں کو نکالنے کے لیے کرتا ہے اور نکالتا تھا، اب یہ وہی باتیں اپنے آپ کو بچانے کا استعمال کرتا ہے۔ مسئلہ تو ہمارا اللہ کا ہے، مسئلہ تو ہے، اور روزانہ موت قریب آ رہی ہے، آدمی کو سوچنا چاہیے۔ 25 مرتبہ اللہ بارکی فلموں پڑھنے کے جو فضائل کیا ہیں، موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، اور آپ نے اپنی امت کو ترغیب کی اکثرو ذکر حاضم اللذات، تمہاری لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ہاں، ہمارے بیانات میں 6 نمبر کو اتنا ہم لائیں کہ وہ 6 نمبر بیان کرتے کرتے ہمارے میں فکر پیدا ہو جائے کہ میری زندگی کیسے آ رہا ہے۔ ایران قرآن کی باتیں نکالیں، یہ فلسفے کی باتیں نکالو بیانات میں۔ ہاں، سورج بھی گشت کرتا ہے، سب چاند بھی گشت کرتا ہے، اسے چھوڑو۔ گشت کے فضا بیان کا گشت لگ کے بیان کرنے میں کیا ہے۔ کل ہی سے میں سوچا تھا کہ یار یہ ہماری جماعتیں ایک مسجد سے دوسری مسجد میں جاتی، وہ بھی رکشا میں جاتی ہے، چل کر نہیں جاتی۔ حالانکہ جماعتوں کا چلنا یہ خود رحمت لائے گا خدا۔
ہماری گلیوں میں، ہمارے بازاروں میں جماعت گشت کرتے کرتے جائے گی اور اللہ کی یاد کرتے کرتے جائے گی تو ہماری گلیوں اور ہمارے بازاروں سے غفلت کی تمام بادل چھٹیں گے. تو میں نے کہا ان کو پیدل چلانے کی کیا 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 شکل ہے. تو پھر میں جاننا کہ ان کو ہمارا ذمہ دار طبقہ ان کو مسجد میں لے کر اللہ کے راستے میں ایک ایک قدم پر کیا ملے گا اس کے فضائل کا بتا. ایک قدم پر 700 نیکی ملے گی، ایک قدم پر یہ اللہ کے راستے میں چلنے والوں کے پیروں پر خدا جو لگتا ہے خدا جاننے کی آگ رام کر دیتا ہے. بھائی پیدل چلنے کے بڑے فضائل ہیں. اب یہاں سے مسجد میں جانا ہے، پیدل چل کے جانا ہے. 1 کلومیٹر بہت سی بڑی بات ہے. ہماری پیروں کی جماعتیں افریقہ میں چلتی ہے، ایک بعض مرتبہ 10-15 کلومیٹر چل کے جاتی ہے. تو یہاں کیوں جائیں گے؟ اس کے اپنی جماعتوں کو لے کے بیٹھو، سمجھاؤ، انہیں چلنے پر ڈالو. ہماری محنت جتنی اللہ کے نبی کی محنت سے قریب ہوگی اتنا میرے دوستوں زندگیوں میں ہدایت آئے گی. وہاں فرما دیتے تھے نا، ایک زمانے میں تو تبلیغ ہوتی تھی پیدل چلنے کی وجہ سے. اب تو کولر والی تبلیغ ہو گئی، کولر والی، کوکر والی. تبلیغ میں جون سا طبقہ اس میں اس نے اپنی مزاج پر تبلیغ کو چلانا شروع کر دی. تعلیم یافتہ طبقہ اندر ہے تو پلاننگ کا ہے، پلاننگ سوچے گی یہ بنو جو بنو. بھائی کرنا ہے وہ سیدھا سادہ ہمارا کام ہے، اس طرح کرو بہت ہے. اپنی کوئی کتابیں کرو. آدمی جب تک تبلیغ کے تابع ہو کر نہیں چلے گا وہاں تک اس کی تربیت نہیں ہوگی. تبلیغ کو اپنے تابع کرے گا تو یہ کبھی نہیں بنے گا. حضرت الیاس رحمۃ اللہ نے اپنی ذات سے اپنی قربانی پر اپنے کو ڈالا اور اتنا ڈالا کہ اپنا سب کچھ قربان کیا. پھر امت سے کہا کہ تم کیا نہیں لگاؤ، تم بھی جان مان لگاؤ. تو امت کا خدا چلا دیا. ابھی بھی آپ دیکھیے جس صوبے میں بیرون پرانا طبقہ بیرون کے سفر نہیں کر رہا وہاں بیرون کی جماعتیں نہیں بن رہی. تو میرے دوستوں سب سے بڑی بنیادی بات ہے یہ ہمارا مجمع یہ خود یہاں سے اپنے بارے میں فیصلہ کر کے جائے کہ مجھے جو کتاب دی جا رہی ہے مجھے اسی پر اپنے آپ کو لانا ہے اور اپنی مسجد کی جماعت کے ایک ساتھی کو ترغیب دے کر اسی پہ لانا ہے. دعوت کے عظیم محنت یہ تو ہر مشکل کا حل ہے. مسلمان کی زندگی میں جب تک یہ دین پر نہیں آئے گا اس کی کوئی مشکل حل نہیں ہوگی چاہے کوئی بھی آئے. اور ایسے ہی حاکم خدا مسلط کرے گا جیسی اس کی زندگی ہوگی. اعمال کو منبال ہوگا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے خدا تم پر ایسے حاکم لائے گا. امت میں چلی کہ محنت کرو. حضرت عیسیٰ رحمۃ اللہ کے پاس کوئی بزرگ آئے اور حضرت کو بات کی کہ ماشاء اللہ آپ کی محنت یہ ہوا. حضرت تھوڑی دیر تو سنتے رہے اور سننے کے بعد حضرت کیا فرما رہے ہیں ابھی تو ایک نماز کا فریضہ زندہ نہیں ہوا ہے. ایک نماز کا فریضہ نہیں ہوا. وہ صحیح بات ہے. ہمارے گھر میں اگر ہمارے بچے بے نمازی ہیں تو اللہ کے مجرم ہمارے گھر میں پڑھ رہے ہیں. ہماری بھی نماز نہیں پڑھ رہی تو اللہ کی مجرم ہے ہمارے گھر میں. اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا. تمہارے گھروں میں تم چوروں کو جگہ دو تو حکومت کیا کرے گی. ہونے کی بات ہے. ہمارے کارخانوں میں
مسلمان مزدور ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور ہم اپنے کمائی کے چکر میں بے فکر ان کو چلا رہے ہیں. میرے دوستو اللہ کے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں محنت کو اپنے صحیح ترتیب پر لانے کی ضرورت ہے. یہ طبقہ کو تب تو پتا نہیں کتنے طبقوں کے جوڑ شروع کر رکھے ہیں. ارے ہم نے تو تمہیں کہا تھا ضرورت کے لیے کبھی کبھی کسی کو جوڑنے کی بات ہے اور بعد صبح نے تو بتا ہر مہینے ان کو جوڑنا شروع کر دیا. ارے اس سب کا حل تو مسجد وار جماعت کی محنت گھر گھر کی محنت ہے. گھر کی محنت جاؤ گے تو تمہارا وکیل بھی آ جائے گا, تمہارا پروفیسر بھی آئے گا, تمہارا مزدور بھی آ جائے گا, غریب بھی آئے گا, ماتا بھی آئے گا, تمہارے محلے میں رہتے وہ. اتنی طبقات کے جوڑ کرنے کے سے کام نہیں چلے گا. گھر گھر کی ملاقات اس میں کرنے کی ضرورت ہے اور ہم خود جائیں گھر گھر کی ملاقاتوں میں اور اپنے ساتھ اپنے مسجد کے ساتھوں کو لے کر چلیں اور ان سے خود بھی کریں, دو چار سنا دیں, سب تم کرو. کام آگے تیار کرنے ہیں. ہم نے ہمارے بھائی فتح کریم مرحوم کو دیکھا, وہ ہمارے یہاں کے ذمہ دار تھے. وہ جماعت میں جماعت کو لے کے چلتے تھے. تو جماعت کو لے کے چلنے کے دوران میں ساتھی ہے ان کے سرائے کو پتھر کرتے تھے. پھر کیا کرتے تھے, جب بیان کا مغرب میں وقت آئے تو اس کو گئے تو مجمع جوڑ, اس کو مجمع جوڑ کے کھڑا کرتے تھے اور وہ آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھے بیٹھے تاکہ میرا ساتھی دعوت دے رہے اجتماعی دعوت کا عادی بنے, مشق ہو جائے اور اس کی ہمت کھل جائے. ساتھی تیار کیے جاتے تھے. اس لیے میرے بھائی میرے عزیز ہو, یہ کام ہمارے پاس امانت ہے اور یہ 100% امت کی ضرورت ہے. ابھی ہماری دعوت کا کام پھولوں کی بیل کتنے یوں گھوم رہی ہے, جتنے کام کر اتنے نئے باتیں آگے نیا طبقہ ہمارے ساتھ جڑنے کی چیز نہیں ہو رہی. حالانکہ حضرت جی فرماتے تھے 27 دن ہر مسجد وار جماعت کا ساتھی محنت کر کے اپنے محلے سے 10 نئے ساتھیوں کو تیار کر کے 3 دن لے کر نکلے. وہ تو جو ماں جنتی ہے اس کو بچے کی قدر ہوتی ہے. اگر تو 3 دن کے ترتیبوں کی جماعت کی ترتیب کوئی کرتا ہے, لے کے کوئی جاتا ہے, اس کو تو فرصت ہی نہیں کاروبار کا. اور مجھے ٹھنڈے میں جانا ہے اس لیے ابھی کچھ نہیں کر سکتا. تو 3 دن کے لیے آدمی 27 دن محنت کر کے ان کو تیار کرے گا, 1 منٹ بھی چین سے نہیں بیٹھے گا. اس نے محنت کی ہے. 3 دن میں آدمی کے بعد صحیح محنت ہو جاتی ہے, صحیح محنت. تو شروع زمانے میں 3 دن میں آدمی کی زندگی کی تبدیلی کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اس لیے جو بات ہمارے بزرگوں سے اللہ نے زندہ کروائی ہے, یہ ہمارے بزرگوں کی جو باتیں ہمیں دی ہیں وہ ایسے ہی نہیں دی ہے. اللہ سے مانگ کر اور اللہ سے رو کا منوا کر پھر ہمارے پاس جو ایک ابھی کرو. اس لیے ہمارے محلے میں دین تمام طبقات میں زندہ ہونے کی ترتیب ہی یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو محنت کی ترتیب بتائی ہے, روزانہ کی محنت. مسجد میں بیٹھنا تو صرف دعا کے لیے, مذاکرے کے لیے, کیا کرنا, کہاں جانا ہے, باہر ہماری محنت کا میدان باہر ہے. ایک ایک گھر پر جانا اور اس بھائی کو پیار محبت سے کہنا, اس کے گھر میں بیٹھنا اور پھر اسے حضرت جو فرماتے تھے نا کہ بھائی خروج تو 6 میں سے 1 نمبر ہے, 5 نمبر بھی ہیں اندر, ایمان ہے, نماز ہے, علم و ذکر ہے. یہ 6 نمبر کے درمیان میں پوری بات کرنا اسے آدھا گھنٹہ. ایمان سیکھنا کتنا ضروری ہے,
نماز کو صحیح کر. نماز کون سی؟ یہ جو نماز کی دعوت ہے یہ ہمارے والی نماز کی دعوت نہیں ہے، صحابہ والی نماز کی دعوت ہے. ہم بھی گشتوں میں کسی بات کریں تو اس نیت سے کریں کہ اللہ میری نماز صحابہ والی نماز بنا دے، اس نیت سے ان سے وہ پڑھتے. وہاں سے ناظرین نے مجھے یہ فرمایا کہ تم گشتوں میں جو نماز کی دعوت دے ہو کون سی نماز کی دعوت دے رہے ہو؟ ہم جو پڑھتے وہ نماز نہیں، صحابہ کی نماز کی دعوت دینی ہے. اور حضور نے ہر امتی سے اپنی نماز مانگی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھ رہے ہو. مولانا ابراہیم صاحب کہتے ہیں بھائی علم ذکر ہے کہاں، وہ تو بھول بھی گئے ہیں سب. حالانکہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرا مقصد علم سے ہر مسلمان کی زندگی میں اس وقت کا جو خدا کا حکم ہے اس کی تحقیق کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. تحقیق کرنا اسباب ہے. دکان پہ جاتا ہے تو دکان کی لائن کی مسائل علماء سے پوچھ کے اپنی دکان کو شروع کر رہا ہے، معاشرت کی لائن کا، معاملات کی لائن کا. شادی بیاہ اور غمی خوشی میں جو ہمارے پاس حالات آتے ہیں اور حالات میں خدا کا حکم کیا ہے اس کی تحقیق کرنا. یہ جب تک تحقیق کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا ان تک علم کا نمبر نہیں آیا. مولوی تو ہر ایک نہیں بنے گا لیکن اپنی ضرورت کا علم تو ہر ایک سیکھے گا، اس پر ضروری ہے. ہاں، اور احترام مسلم کے نمبر سے حضرت فرماتے تھے ہر مسلمان کی من حیث المسلم ہمیں اس کی احترام اور عزت ہماری ماننی چاہیے. ہم یہ دیکھیں کہ اس کے اعمال کیا، اس کا کام کیا ہے. مسلمان ہے اور اس کے دل میں کلمہ ایمان ہے، وہ ایمان اتنا عظیم ایمان ہے کہ اس کلمہ ایمان کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے اور ساتوں زمین اور ساتوں آسمان جو ہے وہ ایک پلے میں رکھا جائے تو کلمے والا پڑھ رہا ہونا بڑھ جائے گا. اتنا بڑا عظیم اس کے پاس کلمہ ہے، چاہے وہ شرابی ہو کبابی ہو، لیکن ہمارے اندر اس کی عظمت ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے. اور حضرت فرماتے تھے گشت کرنا چاہتا ہوں، گشت کرنا ہو تو یہ جو بچے جو فقیر بچے پھرتے ہیں گداگر، حضرت گداگر کہ گشت کرنا کا طریقہ سیکھو گداگر سے. گداگر جب بھیک مانگنے کے ذریعے جاتا ہے اور جس کے پاس وہ پہنچتا ہے اور وہ دھتکارتا ہے چلے جاتے تو وہ اس کو برا نہیں مانتا اور ہٹتا بھی نہیں. ابھی جس عاجزی سے اور زیادہ عاجزی کرتا ہے، پھر وہ نہیں دیتا اور عاجزی، یہاں تو اس کے پیر پڑ جاتا ہے. جب پیر پڑ جاتا ہے تو کہتا ہے لے جا. تو فرماتے تھے گشت کے معنی مسلمان کی خوشامد اللہ کے لیے کتنی کرنی یہاں تک کہ اسے رحم آ جائے. ایک ہے مسلمان کو محنت کا میدان بنانا اور اپنے آپ کو تھکانا گھر پہ جا کر. ہاں، ہر ایک کا کام گھر گھر جا کر کرتے ہیں لوگ. تاجر بھی اپنی چیزوں کو بیچنے گھر گھر جاتا ہے، ایک جگہ بیٹھا نہیں رہتا. وہ دنیا کی حکومت چلانے والے اپنے ووٹوں کے لیے گھر گھر بھی جاتے ہیں. ہاں، ہمارے ملک کی ایک وزیر اعظم تھی، وہ ہمارے گجرات میں جب الیکشن کے زمانے میں آئی نا تو سب کے سامنے اپنی ساری خرچ کہ ہمیں دینا ہوا بھکاری کی طرح. تو دنیا کے لیے آج جو خوشامد کرتا ہے ہمیں اپنے دین کے لیے اللہ کے لیے خوشامد کرنا نہیں آئے. ہم تقریر کرنے کو گشت سمجھتے ہیں. اپنے بھائی کے سامنے ایسی عاجزی سے بات کرنا اور اپنی عاجزی کے منہ اسے دیکھ کے اسے رحم آئے اور وہ بچی آ جائے. اور گشتوں میں جب ہم جائیں گے نا کیا ایسا ہوتا ہے
وہ چھوٹے چھوٹے چھوڑے جائیں گے اس میں تو کوئی تھوڑا سنے گا. ہم جائیں گے بھائی مولوی صاحب جائیں گے تو گھر کی عورتیں بھی 2-4 دن مرتبہ آنے کے بعد گھر کی عورتیں کے والوں سے کہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ مولوی صاحب کئی مرتبہ سے آ رہے ہیں تم جاتے نہیں ہو. تو ہم نے کیا سمجھا؟ ہم تو مسجد میں رہنا ہے، گھر تو جائیں چورے کریں گے. اب چورے کیا کریں گے؟ ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے کہ تو گشت تو ہے نہیں. ہمارے بھائی عبداللہ صاحب فرمایا کرتے تھے ہم جب دلی میں تھے اور دلی میں تبلیغ میں لگے تھے تو گشت کے دن ہم لوگ روزہ رکھتے تھے. یہ عمومی گشت کا دن ہے اور گشت کے دن ہم ایسے راستے سے اپنی جگہ پہنچتے تھے جہاں پر عورتیں نہ زیادہ نہ ہو، راستہ بدلے تھے گناہوں سے بچا کہ آج تو گشت کا دن ہے. یوں بھی تو گناہ سے بچتے تھے. ایک اور احتیاط کہ نبی والا کام ہے اس فکر کے ساتھ تو اپنی محنت تو صحیح محنت بتانے کی ضرورت ہے. بار بار 4 مہینے لگا کے اس محنت کو اللہ سے مانگے اللہ اس محنت کو کرنا سکھا دے. کہ نبی والی محنت میں معمولی محنت ہے اور اس محنت کا معمولی انعام ملے گا. اس دنیا کا مینہ کا تو تمہارے پیر میں خدا ڈالے گا. صحابہ کے پیروں خدا نے دنیا کو ڈالا. ہاں ایران کے بادشاہ کا تاج کا قریب ہمارا تاج کا ہے یہ وہ تاج ہے جس تاج میں اس دشمن کے سر پہ رہتا تھا. ہاں دنیا کے اندر کے کوئی قدر ہے ہی نہیں. ہمارے مسائل بھی خدا اس محنت کو اپنا مقصد بنا کے جب ہم کریں گے اور اس محنت کے لیے اب اپنی دنیا کا نقصان برداشت کریں گے تو پھر اس پر خدا دنیا کو ذلیل کر کے ہمارے قدموں میں ڈالے گا. اور دعاؤں کے کام ہم لوگ ہوں گے. گشت میں جانا گشت سے پہلے دعا ہے، گشت کے بعد دعا ہے، استغفار ہے. گشت کر کے آئے مسجد میں آئے آدمی رکعت پڑھے پھر اللہ سے اپنے گشت کی قبولیت کی دعا مانگے اور اللہ سے کہے اللہ تیرے بندوں کے پاس تو گئے تھے لیکن ہمیں انہیں سمجھانا نہیں آیا، معاف کر دے اور انہیں توفیق دے دے. تعلیم کے بعد دعا کرتے تھے ایک زمانے میں ہم لوگ کہ تعلیم کے بعد دعا قبول ہوگی. دعوت کے حرامت کے بعد دعا قبول ہوگی. تو ہماری محنت کے رخ کو ہم صحیح رخ پر لائیں اور حضرت مولانا مشر رحمۃ اللہ علیہ کی جو آخری تقریر ہے ہدایت کی تقریر اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے بار بار کہ ہمارے بڑوں کی منشا کیا تھی، ہم کیا کر رہے ہیں. یہ مجمع جو آ رہا ہے یہ ذمہ دار ہے اور قیامت میں ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم ذمہ دار تھے، تمہیں بار بار ہم توفیق دی تھی، تم کیا کر کے آئے. میرے بھائی میرے عزیزو ہم سب میرے دوستوں ہماری موت قریب آ رہی ہے. مرنے سے پہلے ایک موقع ہے. اللہ کے پیغمبر نبی نے اپنی امت کی بات سمجھائی کہ اللہ نے ہر انسان کو موت سے پہلے موقع دیا، یہ زندگی دی ہے. یہ زندگی کا زمانہ موقع ہے کچھ کرنے کا. اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد پر زندگی لگانے کا موقع ہے. موت کے بعد یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا. آپ نے فرمایا خمسن قبل خمسن 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ کر لو. حیات کا قبل موت، زندگی کو موت سے پہلے موت سے کیا پتا. آج کل تو موتیں پتہ نہیں کس طرح آ جاتی ہیں اور کہتے ہیں اچانک موت ہو گئی. اچانک کہاں سے موت ہو گئی؟ موت کا وقت ہوتا ہی نہیں تھا، وہ تو آئی اللہ کے حکم سے آئی ہے. اور اللہ کے نبی نے اس سے پناہ مانگی ہے کہ اچانک کی موت سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من موت الفجاء کہ اچانک کی موت سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ جس میں نہ توبہ کی موقع ملے نہ وصیت و نصیحت کا موقع ملے، آدمی میرے دوست مر جائے.
دوستوں ہم اور آپ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں. غنیمت دنیا کے لیے نہ سمجھیں, دنیا تو چھوٹ جائے گی. مغل بھی گئے یا یہ پوری دلی ملک کے مالک بھی وہ کہاں ہیں, وہ قبروں میں گئے. ہم بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کے جائیں گے قبروں میں. دنیا کو جمع کرنے والا کوئی میرے دوستوں وہ کوئی سمجھدار نہیں ہے. سمجھدار تو وہ ہے جو اپنی دنیا سے اپنی عادت بنائے. اور کئی سمجھدار نہ سہو عامر ماں بادل ہو. ہاں, دنیا بڑھاتے جانا, ایک کی دو, دو کی تین, تین کی چار دکانیں, 5 کی دکانیں, یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. دنیا کو دین کے لیے جتنی قربان کرے گا اتنا ہی سمجھدار ہے. اپنی دکان سے دین کے لیے اور اللہ کی اطاعت کے لیے وقت کو فارغ کرنا, یہ سمجھداری. پھر دنیا تو چھوٹے گی, جہاں موت آئی دنیا چھوٹی, اور یہ ندامت کرے گا کہ اس دنیا کمینہ کے پیچھے بڑھا رہا, موت آ گئی, یہ تو چھوٹ رہی ہے. اور موت کے بعد جو کام آنے والے اعمال اس میں لگا نہیں, بہت کم لگا. ہماری زندگی کا ہمارے بعد آنے والے نمونہ بنے. ہمارے بھائی صاحب رحمۃ تھے, ایسے بھائی صاحب اپنی شادی جو کام کرنے والے ہوتے تھے ان کو کسی مسجد جب بیٹھتے تھے تو کہتے کہ بھائی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری شادی جب دنیا سے عمر کر جائیں تو ان کی نہ کوئی زمین ہو, نہ مکان ہو, نہ وراثت ہو, سب کچھ لگا کے چل جاتے. تو جو اللہ کا بندہ ایسے ہی گیا ہے, نہ مکان نہ وراثت, کچھ نہیں. حالانکہ ان سے متعلق جو لوگ تھے انہوں نے کئی مرتبہ یہ کہا کہ بھائی صاحب آپ کے رہنے کا مکان نہیں ہے بال بچوں کے لیے, آپ اجازت دیں تو ہم مکان کے بارے میں کچھ فکر کریں. کہ نہیں مجھے کیا کرنا ہے, میں باہر سے رہتا ہوں کرایے سے. ایک مرتبہ احمدآباد کے ہمارے ایک ساتھی نے ایک گھر کا سودا کیا اور دستاویز بنوا کر ان کے پاس ایک بھائی صاحب اس کو صحیح کر دو بس. کیوں کیا کرنا ہے آپ کے لیے, میں نے بچوں مجھے نہیں چاہیے. پھر بھائی صاحب اگر تو نے میرے لیے خریدا ہی ہے تو ایک بات ہے کہ مجھے تو کرایہ پر دے, خرید دے, اس کا میں کرایہ دیتا ہوں, پھر میرے مرنے کے بعد تیرا مکان تیرے پاس آ جائے گا. اور معیشہ فرما کے رحمۃ اللہ علیہ کہ مدینہ والوں کے گھروں میں جب تک جھاڑو نہیں لگا وہاں تک ہدایت کا فائدہ نہیں آیا. مدینہ والوں کے گھروں میں جب جھاڑو لگا, واقعہ پڑھتے ہیں نا سب سیٹ کے کہ مہمان آیا تو گھر لے گا, گھر لے گا جانے کے بتا کہ بھائی گھر میں ایسے کہتے نہیں کوئی بچے کھائیں اتنا ہے, تو بھائی ہم مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, تم ذرا بیئر صحیح کرنے کی نیت سے بجھا دینا تاکہ مہمان کھا لیں. کچھ نہیں تھا. اپنی ہماری دنیا لگے اللہ کے دین پر, اس کے لیے دوستوں اس کو مانگو. اللہ کے پورے صحابہ کو جو فکر کی تھی, جو درد غم دیا تھا, جو تیرے دین پر جان مان لگانے کے جذبے اور حوصلے دیے تھے, پہلے وہ ہمیں بھی دے دی. وہ نصرت خدا کی ہمارے ساتھ ہوگی. پھر اللہ نے کوئی ہو کر اپنی رضا کا پروانہ دیا صحابہ کو. اور یہ بات صاف ہے دوستو, اس مسلمان کی زندگی میں جب تک دین نہیں آئے گا اس کوئی مشکل حل نہیں ہوگی. اور ظالموں کا تصرف خدا نہیں ہٹائے گا. یہاں کا سوال نہیں ہے مسلمانوں کے کتنے ملک ہیں, ان ملکوں میں کون لوگ کھاتے ہیں, سب ظالم مسلط ہیں اللہ کی طرف سے. کیونکہ اعمال ایسے ہیں, اعمالوں کو ممالوں کو, جیسے تمہارے اعمال ہیں تو تمہارے کم ہوں گے. تنگیاں ہیں, پریشانیاں ہیں, ذلت کی زندگی ہے. اس کا ایک ہی راستہ دین ہے. حضور دین لے کر آئے, دین کی محنت لے کر آئے, خود نے قربانی دی اور صحابہ کو اسی پر لگایا. ہاں وہ صدیق نے بھی سب لگا دیا.
اللہ کے نبی کے گھر میں 2 مہینے چولہے نہیں جلے. ابو صدیق پر ایک دور یہ آیا کہ اپنے جسم پر کمبل پہنے ہوئے ہیں اور میرے طرف سے کاٹنے سے اس کو بند کیے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ اوپر سے کہہ رہے ہیں میرا سلام کیجیے اس کو ابو بکر کو اور ان سے کہیے پوچھیے کہ کیا اس حال پر وہ راضی ہیں. لگیے یہ بات حضرت حضور نے ابو صدیق سے کی تو ان سے خوشی میں رو پڑے. خوشی میں رو کر کہتے ہیں میں اپنے رب سے راضی ہوں. راضی میں اپنے گھر سے راضی ہوں. ہمارا کیا تبلیغ پہ لگا ہے؟ تبلیغ نے ہم کو دیا ہے. اچھے کھانے والے بن گئے, گھروں میں پتہ نہیں کیا کیا لائے. ہمارے کپڑے سفید ہو گئے, ہمارے پاس گاڑی آ گئی. ہم نے کیا تبلیغ کو دیا؟ اور جو نے دیا وہ ان کی قربانی پہ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. اس لیے بھائیوں ہمیں اپنی آزاد سے بھی قربانی میں آگے بڑھنا چاہیے اور محنت کو صحیح پر خود کرنا چاہیے. روزانہ کے 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے ہمیں بہت سے ریٹائر ہیں, لیکن ریٹائر ہونے کے بعد کیا سوچا ہے؟ اپنے آپ کو لگائیں, لگائیں, زیادہ لگائیں اور اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں تبلیغ پر لگاؤ. ورنہ کوئی نہیں پوچھے گا تمہاری اولاد کو, ٹھوکریں کھاتی رہے گی. دکانیں بند کراؤ ان کو, میرا جماعت سے جانا تمہیں کپا کوئی نہیں کہا کوئی نہیں بند کر وہ حضرت اللہ ہے. چھٹی وداؤٹ پہ چھٹی دیں ان کو, وداؤٹ دے دو اللہ کے نام میں. مہینے کے 3 دن ان سے لگواؤ, مقامی محنت اپنے ساتھ لے کے جاؤ. مسجد میں تمہاری زندگی میں تمہاری اولاد اللہ کے دین کی ذمہ داری اٹھا کر گزارے. اس پر خدا ان کی تمہارے بننے کے بعد خدا انہیں عزت دے گا. عزت کا راستہ دین ہے, وہاں پیسے کوڑے ٹھیکرے نہیں ہیں. اس لیے بھائیوں اپنی اولادوں کو لگانا, اپنے نوازوں پودوں کو سب کو اس کے لیے ان سے اپنے تعلقات بڑھاؤ اور وہ بچوں سے اتنا مانوس کرو ان کو کہ وہ بچے تمہارے پاس آئیں, نانا کے پاس, دادا کے پاس آئیں, بیٹھیں. ہاں شیر بن کے مت رہو. ہمارا ہاتھ تو یہ گھر میں جا کر بچے باہر نکل جاتے ہیں. حالانکہ گھر میں بچوں کو اپنے پاس آنا چاہیے. کیوں؟ کہ ان کے ساتھ ہمدردی سے, نرمی سے, پیار و محبت کے ساتھ ہم رہتے ہیں. اپنے بچوں کو, ہاں جوان بچے تو جوان بچوں جیسے آپ کو بننا پڑے گا. گھر کی تعلیم میں یہ سب ہے. گھر کی تعلیم میں سب کو لے کے روزانہ بیٹھو, ان کے ساتھ اخلاق سے, پیار سے, محبت سے ان سے بات کرنا, ان کو قریب کرنا, ان کا ذہن بنانا. تعلیم سے بہت بڑا عمل ہے میرے دوستوں. ہمارے گھر والوں کی فکر کو بدلنا, آخرت ہمارے گھر والوں کے جذبات کو بدلنا کہ ان کے جذبات صحابہ کی عورتوں کی طرح, صحابہ کے بچوں کے جذبات ہیں. ہماری عورتیں ہمیں نہ کہنے لگے کہ بیرون کا تقاضا ہو تو جاؤ میرے پاس سونا ہے لگا دیں گے, کوئی اچھی بات نہیں. ہماری عورتوں نے جمع کرنے کے چکر میں ابھی تک کچھ تو دے ہی نہیں کرتا. اچھا ہمارے کو بھی کوئی نہیں ہے. میں ہمارے یہاں ایک شادی کی تشریح کرنے گیا. ہمارے گودا سے ڈونر تک 40 کلومیٹر ہے. تو میں ان کے گھر گیا تو ان کی بیوی نے کہا وہ تو دکان پر ہے, ان کی دکان دیہات میں تھی. تو میں نے ہمارا ساتھی جو اسٹوڈنٹ میں آئے تھے ہم نے چلو, تو وہاں سے ڈونر تقریباً 25 کلومیٹر اندر تھی. تو میں وہاں گیا,
ظہر کی نماز پڑھتا، کھانا کھایا، اور ہمارے یہاں دیہاتوں میں جو دکانیں ہوتی ہیں تو سب سامان مال سامان لوناواڑا شہر سے جاتا ہے وہاں، اور اونٹوں پہ جاتا ہے وہ اناج اور کاجو بھی. تو میں وہاں پہنچے، اتنے میں اونٹ آیا سامان لے کر. تو ہم نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اونٹ والے نے سامان اتارا اور چٹھی دی بھائی صاحب کو. بھائی صاحب نے چٹھی پڑھ کے ہنسنے شروع کیا. وہ ہمارا دوست کیسا تھے، کیسا کہہ دیا کہ مول صاحب گھر سے چٹھی آئی ہے. میں نے کیا ہے جن کا لکھا ہے کہ مول صاحب تشکیل کے لیے آئے تو نام مت کہنا، اور میرے پاس 18 تولے کا ہار ہے، میں تم کو دے دوں گا، اس کو لگا دینا. میں کہا صاحب ہمارا تو کام بن گیا، اب تم لکھ کے دو کہ اندر پاسپورٹ دے دینا اس کو، ہم آج پاسپورٹ لے کے جائیں گے. جی ہاں، ایسے اللہ کے بندوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کے گھر کی عورتوں کے یہ ذہن بنے ہیں. شروع میں ہمارے گجرات میں جماعتیں بیرون جاتی تھی تو بیرون جانے کے ہمارے ماتھروں کی تھوڑی جاتی تھی. یہ ہمارے بچے چھوٹے بڑے شادی ہوتے تھے، وہ قرضہ کرتے تھے، کوئی بیوی کے زیورات بیچتے تھے. ہماری جماعت ماراکت گئی تو ماراکت میں ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے، ہمارے امام صاحب. تو میں نے بھی تو ہماری بہن حیدر کیسے صبر ہوا کہ مولوی صاحب بیوی کا زیور بیچا ہے، اس سے کچھ پیسے ہوئے، کچھ قرضہ لیا ہے اور آیا ہوں، قرضہ ادا کرا دے گا. ہمارا عیسیٰ صاحب ان کے پاس زمیندار تھے، تو زمین بیچنے کی نیت سے نہیں یہ کرتے تھے کہ زمین کا ٹکڑا بیچ بن جاؤں گا. ہمارے حاجی موسیٰ بابا وہاں مکان کا ٹوٹ گیا تھا اور بارش کو ریزن تو مکان بنانے کے لیے کام کاوی میں تھے، اور تقاضا آ گیا تو آئی صاحب نے ہمارے ساتھ ذمہ دار گئے کاوی. وہ تو گھر کی وہ کر رہے تھے. تو بھائی صاحب نے بات کر کے بھائی حاجی موسیٰ تقاضا تم کو جانا ہے، تم شرط نہیں آ تو گھر ایسے ہی چھوڑ دیا، اور جب تک اس دنیا سے کہ وہاں کا گھر بنا نہیں. تکلیف تو ایسے ہی چلتی ہے، آرام سے نہیں چلتی. اور جس قربانی کے سطح پر یہ مجموعہ ہوگا، امت اسی قربانی سے بڑھائے گی. ہماری جماعت ایک جماعت رشیا جانے والی تھی، تو بھائی ہمارے ذمہ دار تھے مولانا عیسیٰ صاحب اور ہمارے فتح کریم یوسف بھائی، حاجی موسیٰ بابا اور حاجی عفیف نصیر، یہ سب ہمارے ذمہ دار تھے. تو بمبئی جماعت کو چھوڑنے کے لیے گئے. تو جماعت آئی اور جماعت کے انتظار کرے بھائی اس میں تو ایک آدمی ذمہ دار ہونا چاہیے. ماجرا یہ ہے. اب کسی بات سوچ کر ہوتے کہ بھائی ہم میں سے ایک تیار ہو جائے. پاسپورٹ کسی وجہ تو حاجی موسیٰ کے پاس جیب میں پاسپورٹ تھا. بھائی صاحب میرے پاس ہے کہ تم بھی تیار ہو جاؤ. اب گھر سے تین جماعت کو چھوڑنے آئے تو وہیں مشورہ ہوا. حاجی موسیٰ کو تیار ہے، قرضہ وہیں سے قرضہ لیا انہوں نے. کپڑے کسی کے تمہارے کپڑے کرنے کے، اور ایک وقت کو تیرا رشتہ دے دیں، اور وہیں سے پیسے لے کر اسی وقت وہیں سے روانہ کیا. آنے کی جہاز میں جانا ہوتا تھا. یہ تبدیل ایسے نہیں چل رہی، قربانی چل رہی ہے. جو وہیں وہ طبقہ جو قربانی ہمارے سامنے نہیں ہے. ہم تو بانگوں کے لیے بیٹھ کے باتیں سن رہے ہیں، ورنہ جو قربانی دینے والا مجمع ہے وہ تو میں تو پیٹ کاٹ کر کے جمع کرتا ہے اور اللہ کے راہ میں نکلتا ہے. انہی کی قربانیاں ہیں میرے دوستوں. اللہ ہمیں بھی قربانی پر ڈالے اور ہم بھی اپنے آپ کو ذمہ لگاؤ. لگانے کی جگہ یہ ہے، اگر یہاں نہیں لگاؤ گے تو یہ مال میں تو مٹی پر لکھا تھا، مٹی پر. تم میں ایسے ہوں گے جن کے مکانات ایسے تھے کہ جن مکانات میں دادا رہا، باپ رہا، سب رہے،
یہ بھی رہا، لیکن پیسے آئے تو پھر مکان کو توڑ کے نیا مکان بنایا، اور امت بغیر کل میں نماز کے مر رہی ہے. یہ ہمارا حال ہے. ہم دنیا کے انسانوں میں دیکھ کر کے مکان کو دیکھتے ہیں اور ہم ان مکانوں کو کیا کرو گے؟ اس جان مال کو دین پہ لگانا ہے کہ میری جان نہ لگے. ایک مسلمان کا کلمہ صحیح ہو جائے گا، ایک مسلمان کا ایمان محفوظ کرنا اور محفوظ ذریعہ بننا 70 لوگ اس سے بہتر ہے. مسلمان کا ابتدا کی کس طرح ہے؟ تمہارے جوان بچے اور بچہ ابتدا کے کناروں پر ہے. ایجوکیشن کی میرے دوست ہمیں نشہ چڑھا ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کے ایمان اور دین کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں. کبھی ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ ہمارے ساتھ مسلمان کی بچیاں جا رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں؟ ہاں، اب پہلا بات نے پہلے سے کہا تھا فرعون کے بارے میں، وہ قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، وہ قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نسل دی. ایجوکیشن کے چکر میں کبھی سوچتا بھی نہیں کہ میرے بچے کے ایمان کا کیا حال ہے، میرے بچے کی فکر کیا ہو رہی ہے، میرے بچوں کی فکر کیا ہو رہی ہیں. اس کے کھانے پینے کے چکر میں تو اپنے بچوں کی دی کو برباد کر رہا. ارے اس کے کھانے کا ذمہ دار اللہ نے دی ہے. اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنا فرض ہے. گھروں کی تعلیم اس سے بہت ضروری ہے. بچوں کے بہترین زمانے میں ان کو سمجھا بجھا کر انہیں اللہ کی راہ میں بھیجنے کی ضرورت ہے. مقامی محنت میں اپنے ساتھ لینے کی ضرورت ہے. جو حق کا داعی ہوگا وہ باطل کا مدعو نہیں بنے گا. اگر داعی حق کا نہیں ہے تو یہ ہر حال میں باطل کا مدعو بنے گا. اور مرنے کے بعد اللہ کو ایک اللہ ہی پوچھے گا، میں نے تجھے کہا تھا تیرے بچوں کے دین کی تو فکر کر کے آیا ہے کیا؟ یہ لے رامن کو مالکم نارا. قرآن میں خدا کی آیتیں نازل ہیں. کئی مان والا اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. خواجہ غنی نے اس کی تفصیل میں فرمایا کہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کے معنی یہ ہے کہ ان کو دیندار بناؤ، دین سکھانے دیندار بناؤ. جب تم کرتے تھے کالج میں اتنے فیصد ہو تو کالج میں داخلہ ہوگا تو بھائی برابر محنت کر. تو ایسے دیندار بننے کے لیے جس طاقت و قوت کی ضرورت ہے اس کی محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی. اللہ کے راہ میں نکلیں گے الحمدللہ. اسٹوڈنٹ اللہ کے راہ میں نکلتے ہیں، قربانی دیتے ہیں. ان بچوں کی زندگی میرے دوستوں اللہ کے روح پر صحیح روح پر سنت پر آنا شروع ہو گئی محنت کرنے کے ذریعے. اس میرے بھائیوں یہ ایک نظام آزمائندہ ہے. روزانہ کے 2.5 گھنٹے فارغ، ہر حال یہ فارغ وقت نہیں دینا ہے. یہ تمہارے کاروبار اور تمہاری دنیا کی ذمہ داریوں سے فارغ کر کے دینا ہے. ہمارے چھوٹے شہید دیا دلی میں روانگی میں اور میں اس موقع پر کہا کرتے تھے کہ یہ جو 2.5 گھنٹے تمہارے ہیں وہ تمہاری فرصت کے نہیں دینے. محلے میں جن کی ملاقات کا وقت ہے ان ملاقات کے وقت میں فارغ کرنے، وہ گھر میں ملے. بڑی مرضی اللہ کے نام کی تھوڑی ہے. اللہ تو زندہ مرض کو قبول کرے گا. اور جتنا ہمارا اس دنیا کو اللہ کے لیے قربان کریں گے اللہ اتنا ہی اس دنیا کو ہمارے لیے ذلیل کرے گا، برباد نہیں کریں گے. صحابہ نے بہت تھوڑا لگایا 10 سال کی زندگی میں، بہت تھوڑا لگایا صحابہ نے، لیکن اس کو لگانے کے بعد پھر اللہ سے خیسر و کسرا کی صدیوں کا مال خدا نے اس کے قدم ڈالا. صدیوں کا جمع کیا ہوا.
اس میرے بھائیوں اس کام کو اپنی ذمہ داری بنائیں، دنیا کو اپنی ذمہ داری ضرورت کے اعتبار بنائیں، اور اللہ کی وعدوں پر یقین کر کے ہم روزانہ کے اوقات فارغ کریں۔ 2.5 گھنٹے کم سے کم ہے، اور جن اللہ کے بندوں کو اللہ نے فارغ کیا ہے یہ تو اپنے اوقات کو مسجد کو دے دیں، اور مسجد کے تقاضوں پر اپنے آپ کو استعمال کریں، کھانے پینے کے لیے ضرورت کے لیے گھر جائیں، اور ساتھیوں کو اپنے دوستوں محنت کرنے کے لیے کریں 8 گھنٹے 4 گھنٹے، اور اپنے آپ کو کم سے کم مہینے کے 3 دن کا نظام ہے، ہاں اس 3 دن کے بجائے اپنے آپ کو اور زیادہ تقاضوں میں لگانے کی کوشش کریں، ورنہ کم سے کم 3 دن کی پابندی تعین وقت کے ساتھ۔ مولانا اشتر رحمۃ اللہ فرماتے تھے میں تو یہ کہہ رہا ہوں 3 دن قمری ترتیب پہ لگاؤ۔ قمری ترتیب کے معنی چاند کے اعتبار سے، اور چاند کا اعتبار جب کرو گے نا کہ پہلی دوسری تیسری چاند کی، تو کبھی شنی کے اتوار آئے گا، کبھی اتوار پیر آئے گا، کبھی بھی منگل بدھ آئے گا، کبھی کام کے وقت میں آئے گا، ہر حال میں اس میں لگانا تو کام کا بنتا ہے۔ ہاں 3 دن کم سے کم ہمارے پہلے کو ہمارے ہم اپنی 3 دن کی جمع کرنا ہے، اور اپنے ایک ساتھی کو ترغیب دے کر اطلاع سے کریں بھائی ہم سب کو اپنی ترتیب سے وقت لگانا ہے، اور اپنی جمع کرنا ہے، نئے ساتھی کو لے کے جانا ہے۔ ہمارے بڑے جو فرماتے تھے نا پرانے جب نیوں کو لے کے جائیں گے تو نیوں کی تربیت ہوگی اور ان پرانوں کی ترقی ہوگی۔ ہم ایک ملک میں گئے تو ملک کے ساتھ میں نے کہا مرتبہ تو سمجھاؤ یہ اسٹوڈنٹ کی جماعت لے کے جاتے ہیں، کیونکہ اس کو ہمارے اس دباؤ بہت کرتے ہیں، تو پھر ان کو کون لے کے جا رہا ہے، تو پھر ان کو لے کے جائے گا کون؟ اور ہم کو استعمال ہم کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ابھی تو جیب بن کے بیٹھے ہیں، اور وہ نوجوانوں کو لے کے دو کھیلتے ہیں، تعلیم جو پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں، تو برداشت کریے پھر سب جو تحمل توازو ہماری ترقی ہوگی۔ وہ ہمارے مولوی صاحب علیہ السلام مرحوم تھے کہ میں ایک مرتبہ اسلام کی جماعت لے کے گیا تو عالم نہیں نہ بیٹھے کہنا نہ مانے، اس نے اللہ کا نظامیہ ہے ان کو کبھی کو رکھی ہدایت دے۔ 20 دن تک میں روتا اللہ کہتا ہوں، 20 دن کے بعد اللہ نے ان کے دلوں میں رحم ڈالا، پھر وہ ہمت کے ساتھ تعلیم میں بیٹھنا شروع ہوئے، اور ہمارے عمل میں اس لیے میرے بھائیوں نشے کے تابع ہو جاؤ۔ نہیں میں تو میری جگہ خود بتاؤں گا، میں خود جاؤں گا کہاں، کیا میری مرضی وہاں جاؤں گا، یہ نفس پرستی کی طبیعت سے کام نہیں ہوتا۔ ابراہیم صاحب کی بات میں سنتے ہوں کہ ہمیشہ کہ نفس جو آدمی مشورے کے تابع ہو کے چلے گا وہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچ جائے گا، اور جو اپنے آپ کو مشورے کے تابع نہیں کرے گا وہ نفس اور شیطان کا شکار ہو جائے گا۔ جتنا آدمی ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھے اتنا اپنے آپ کو پابند زیادہ بنائے۔ ہم لوگ شام دمشق وہ مراکش میں تھے، وہ حضرت کا سفر ہونے والا مراکش میں، حضرت تشریف لائے تو مراکش میں اس مجلس میں عربوں کی مجلس میں حضرت نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھو مشورے کے تابع ہو کے چلو، میں نے بھی اپنے آپ کو مشورے کے تابع کر دیا ہے، میں نے مشورے والوں کے حوالے کر دیا ہے، اور اسی لیے کر دیا ہے کہ مشورے والوں کے تابع ہو جاؤ گے تو قیامت کے لیے ان کو جواب دینا پڑے گا، اگر تم مشورے کے تابع نہیں ہوگے تو خدا تم سے جواب مارے گا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو اب یہاں سے کیا کرنے کے جانا ہے؟ اس کام کے بن کے جانے کا ہے، کاپی میں لکھ کے نہ، اور ابھی سے طے کر لو کہ یہ جو مہینے کے 3 دن کے پابندی ملے کر بیمار تو بیماری میں جاؤں گا، میرے بیماری میں جانا اللہ آپ کو رحم آئے گا، اللہ کو رحم آئے گا، میرا بندہ اپنی بیماری میں اس لیے نکلا ہے کہ میرا دین اتنا وزندہ ہو جائے، اللہ رحم کر کے اگر دین کو وزندہ کرے گا۔ یہ مت سوچو اپنے بیمار میں مجھے بیماری کا کیا دے گا، بہت کچھ دے گا بیماری میں۔ حضور نے اپنے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا عائشہ تیرے مجاہدے کے وقت خدا تجھے اجر دے گا، تمہاری بیماری میں تم جاؤ گے تمہیں دیکھ کر کتنوں کی ہمت آئے گی یار یہ بیماری میں چل رہے ہیں مجھے بھی جانا چاہیے۔ وہ ہمارے ساتھ ایک وہ جبوتی کا نوجوان آیا تھا، دونوں پیروں سے معذور تھا وہ،
और मेरे साथ जमात में चला ये यूपी में। यूपी तो आपको देख जानते हैं मस्जिद में कैसे बैत उखला होता है, क्या होता है। तो यहूदी आया, गोरी पर आया, तो मैंने देखा कि इसको तो माजूर है, तो मैं उसको गश्त में भेजूँ नहीं। 1-2 दिन तो उसने बर्दाश्त किया। इसे मुझे कहते हैं शेषमा तू मुझे गश्त में भी नहीं भेजना। मैं तो तेरा हालत कि नहीं मैं गश्त में जाऊँगा। तो फिर 3-4 दिन मैंने गश्त में भेजा। तो ये गश्त में जब मोहल्ले में गया तो वापसी में एक बहुत बड़ा नौजवानों का मजमा इसके साथ आया मस्जिद में। वो जवान देखिए इतना माजूर आदमी हमारे पास आया, तो वो सब मस्जिद में आ गया। इसलिए भाई ये तो अल्लाह के तरफ हालात तो आते हैं, बीमारी सीमाई तो होती ही है। लोग बीमारी से अपनी दुनिया के काम करते हैं, अपनी दुनिया के लिए सौर करते हैं। हम अपनी बीमारी सीमारी में घर में बैठे शैतान के चक्कर में ना आए, हाँ, बल्कि उस पर अपने आप को जमाए। वो लोग मशवरा कर दो, मशवरा मत करो, मैं तो जाऊँगा, मुझे जाना है। तुम्हारे साथी मशवरा करने बैठेंगे, वही कमजोर है तो दो अपनी कमजोरी के एतबार मशवरा करेंगे नहीं। हम अपने आप को जमाएं, महीने के 3 दिन की पाबंदी करें। अल्लाह का ऑफिस से महीने में 2 मरतबा 3 दिन लगाओ, ताकि दूसरे तुम्हें देखकर आगे बढ़ें। दुनिया में एक मेहनत की रुख पर डाल के जाओगे। और अपनी सालाना कम से कम चिल्ले का निज़ाम हमारा है, वो महीने के ताइन के साथ हम जाने वाले बने। और मैं दोस्तों अपनी मकामी मेहनत में घर की तालीम है, इस घर की तालीम का इंतजाम हो, और हम अपने अमाल की पाबंदी के साथ अपनी दुनिया की जो जरूरत है पूरी कर। ये जो बाज़ ने हमें एक बहुत 10वां हिस्सा हमसे लगवाने की तरतीब बनाई है कि 24 घंटे का 10वां हिस्सा 2.5 घंटे पाबंदी करो दिन के साथ। महीने के 3 दिन 10वां हिस्सा है, साल का चिल्ला 10वां हिस्सा है। ये 10वां हिस्सा भी अगर लगाएंगे तो इसकी बरकत से अल्लाह हमारी भी तरबियत फरमाएंगे और दीन की हयात के शर पैदा करेगा। तो करोगे? कौन करोगे? कोई और करेगा? हाँ, पहले खुद तय कर लो, खुद करो, और फिर अपनी मस्जिद व जमात और अपने इलाके इसके तमाम साथी को प्यार मोहब्बत से भाई उनकी गफलत में से लेकिन क्या करना है, अब तुम भी हमारे साथ करो। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के साथ उम्मीद है कि दुआओं में जान पड़ेगी और फिर अल्लाह बातिल वालों को ज़ेर करेगा। हाँ, अल्लाह बहुत बड़ी कुदरत वाला है। हाँ, और हम के दुनिया में जिंदाओं में शक्ल पैदा होंगे और हम जरिया बनेंगे कुछ करके जाने दुनिया से, ताकि खबर में अल्लाह ने मीठी नींद सुला दे। समझे नहीं? तो इसके लिए खुद की भी तरतीब बनाओ, अपने बच्चों की तरतीब बनाओ, चाहे वो नौकरी करते हो चाहे कोई कुछ भी करो, साल का टीका लगाना है, विदाउट पे जाओ और करो कारोबार में दुकान को अपनी तरतीब बना के निकलो, वरना बंद करो। ये कोरोना के ज़माने में बंद थी तो क्या किसने खिलाया? ये कोरोना के ज़माने में 2 महीने या 3 महीने जो था और बंद था, तो बंद होने के ज़माने में किसने खिलाया? अल्लाह ने खिलाया और चला था, तो वही अल्लाह ताला का सब काम करेंगे। तो सब के सब तैयार हो? कौन कौन? मियाँ जी महल हमको मना करते थे हाथ ऊंचा करने से, हाथ ऊंचा करना सियासी है, सियासत है, जिनको कुछ करना ही नहीं होता। हाँ, वो तो कहते खड़े होना के भाई खड़े हो जाओ और खड़े होकर पेश करो अपने आप को, इंशाअल्लाह हम सब तैयार हैं। बैठो बैठो। अच्छा, ये जितने खड़े हुए हैं वो अपने तौर पर जिनके बहुत से इस साल के चिल्ले ही बाकी हैं, 3 चिल्ले बाकी हैं, वो तो तमाम के तमाम यहीं से अपनी तरतीब बनाकर अपना वक्त लगाना शुरू कर दें, ताकि उनकी कुर्बानी का असर उनके इलाकों में पड़ेगा। ये बताओ कौन कौन यहाँ से नकद जाएगा 4 महीने के लिए चिल्ले के लिए? खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, और खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ 4 महीने के लिए चिल्ले के लिए। अल्लाह पर नजर रखना। अभी तो ये वीडियो अच्छा है तो लाइक करो, शेयर करो, अल्लाह का भी जिक्र करो।